عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی سبق نمبر 9 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو میثاق کے معنی بتاؤں گی تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ بچوں، میثاق کے معنی ہیں عہد نامہ، لیکن موجودہ دور میں اصول یا قانونی دستاویز کے لیے بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں، یعنی قانونی کاغذات یا ڈاکومنٹس کے لیے بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ گھر، محلے، شہر، ملک اور ساری دنیا کے معاملات چلانے کے لیے پوری دنیا میں اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں، جن پر چل کر معاملات کو آسان اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جس جگہ بھی قانون نہیں ہے، وہ جگہ نہ تو منظم ہو سکتی ہے اور نہ تہذیب یافتہ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی ملک کے کسی بھی ادارے یا ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول اور قوانین ہوتے ہیں، جن میں یہ طے ہوتا ہے کہ قوانین پر عمل نہ کرنے اور ان کے توڑنے پر کتنی اور کیا سزا ہوگی۔ اس طرح اسلامی معاشرے اور ریاست کے لیے بھی ایسے اصول اور قوانین بنانے کی ضرورت تھی جن کی بنیاد قرآن کے احکامات پر ہو۔ بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بچوں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اس سے پہلے اپنے تمام لیکچر میں کفار مکہ کی زیادتیوں اور مسلمانوں پر کرنے والی اذیتوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح مکہ میں مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھیں اور مشرکین مکہ کی زیادتیاں عروج پر تھیں۔ تو دوسری طرف یثرب میں یعنی مدینے میں، مدینے کا پہلے پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صرف چند باقی رہ گئے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا اور وہ غربت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ تو بچوں، مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول، قانون اور آئین مرتب کیا اور مہاجرین و انصار کے اتحاد سے ان قوانین پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون بنایا اور پھر مہاجرین یعنی جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے، اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان لوگوں نے کے تعاون سے ان قوانین پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس دور میں مدینہ میں بھی جہالت، جنگ اور انتشار کا دورہ تھا۔ قبیلوں اور ان کے سرداروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ایسے وقت میں یہاں بھی ایک سمجھدار اور باصلاحیت شخص کی ضرورت تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، کردار، اخلاق اور اصول زندگی دیکھ کر لوگ اور زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہوئے، جن کے بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ایک مکمل قانون اور اس کے نفاذ کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصولوں اور قوانین کے پابند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول قرآن کے سچے اصول تھے، لیکن اس وقت تک ریاست اور حکومت کے لیے عوامی انداز کا کوئی آئین موجود نہ تھا۔ میثاق مدینہ دنیا کے ابتدائی تحریری دستوروں میں سے ایک ہے، یعنی یہ ایک ایسا قانون تھا جسے لکھا گیا تھا، جس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ میں بسنے والے دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ میں بسنے والے مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکین کو جہاں بہت سے حقوق دیے گئے، وہیں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں، جس کے بعد مدینہ میں بسنے والے تمام شہری متحد ہو گئے۔ یعنی ان کے جو قانون بنا اس پر ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی تھیں اور بہت سارے ان کو حقوق بھی دیے گئے، جس کے اس قانون کے بننے اور نافذ ہونے کے بعد مدینہ میں بسنے والے تمام شہری ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے۔ اس طرح اس دور میں قوم کے کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ وقت سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتا تھا، جس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی ملتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں قرآن کے حوالے سے آئین کی خاص باتیں بتائیں، یعنی یہ قانون جو بنا تھا اس کی خاص باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، خوف خدا، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے گی۔ نمبر 2، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ کر اچھی بات کی تعلیم دے گا، جس میں سب سے بڑھ کر تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری ہے۔ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا۔ یہ جذبہ رکھنے کے بعد بھی کسی برائی کا امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بھلائی کی کتاب یعنی قرآن مجید اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر کے تمہارے ساتھ بھلائی کی، تو تم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے بھلائی کے حقدار بنو۔ اب آتے ہیں ہم بچوں میثاق مدینہ کی خصوصیات کی طرف، یعنی اس قانون کی کیا خوبیاں تھیں۔ یہ دنیا کا ابتدائی تحریری آئین ہے، یعنی سب سے پہلا لکھا ہوا قانون تھا، جس میں تجارت، معاشرت، سیاست، جرائم، حقوق و فرائض کے لیے قوانین موجود ہیں۔ نمبر 2، میثاق مدینہ آئینی خصوصیات کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ اس معاہدے میں نظام عدل کی بنیاد رکھی گئی،
کہ جھگڑے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ انصاف پسند تھے تو یہ یقینی بات تھی کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب قبول کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے جرموں پر سخت سزائیں دینے کے اصول و ضوابط بھی بنائے گئے۔ اس تحریری دستور نے مسلمانوں کو منظم کر کے طاقت بخشی، یعنی اس تحریری قانون نے مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ متحد کر دیا۔ یہ طے کیا گیا کہ کسی بیرونی حملے کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ اس نقطے سے مدینہ کے رہنے والوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، یعنی باہر سے جو بھی بیرونی حملہ کرے گا اس صورت میں مسلمان، مشرکین اور یہودی مل کر سب اس حملے کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے مضبوط ہو گئے۔ قریش کے لوگوں کو پناہ نہ دی جائے، نہ ان سے تجارت یا کوئی اور معاملہ کیا جائے تاکہ مدینے میں امن رہے۔ میثاق مدینہ میں سیاسی اتحاد بنانے اور دیگر ممالک سے برتاؤ کا طریقہ کیا گیا، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا یا رویہ رکھا جائے گا۔ میثاق مدینہ میں تمام طبقات کے لیے مذہبی آزادی، خواتین کے حقوق کا تحفظ، انفرادی اور امہ کے تحفظ کا نظام بنایا گیا۔ لوگوں کے ساتھ احترام، وقار کے سلوک کے اصول کو تسلیم کیا گیا، یعنی تمام لوگوں کو احترام اور عزت دی جائے گی۔ بیت المال اور محصولات یعنی ٹیکس کا نظام بنایا گیا۔ بیت المال سے بیٹا بچوں یہ مراد ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جاتا ہے جہاں پر امیر لوگ جو ہیں غریبوں کے لیے زکوٰۃ یا مالی امداد جمع کرتے ہیں۔ تو یہ جو مالی امداد ہوتی ہے تو بیت المال کے لوگ یہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ غریب جو اپنے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے ہوں، ان کی بیت المال سے مدد کی جاتی ہے۔ مدینے کو دارالامان قرار دیا گیا، یعنی امن والی جگہ جہاں جنگ، فساد اور ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہ تھی۔ بچوں یہ تو میثاق مدینہ کی خصوصیات تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس عہد نامے سے مدینہ کے رہنے والوں پر کیا اثرات پڑے یا کیا اثرات نمایاں ہوئے، ان کو کیا فوائد ہوئے۔ مشرکوں اور یہودیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما اور پیشوا تسلیم کیا۔ مدینہ میں پہلی منظم اسلامی ریاست وجود میں آئی اور مسلمان مضبوط سیاسی قوت کی صورت میں ابھرے۔ اسلام کو فروغ حاصل ہوا اور اسلامی ریاست طاقتور ہوئی۔ مدینہ کے دفاع یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو مہاجرین و انصار، مشرکین اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری بنا کر مدینے کو زبردست دفاعی طاقت بنایا گیا۔ مدینے میں جو قبیلے الگ الگ تھے میثاق کے بعد اکٹھے ہو گئے اور ایک معاشرہ وجود میں آیا۔ رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں میں اسلامی اخوت اجاگر ہوئی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اسلام اس قدر مقبول ہوا کہ دور دور سے قافلے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے۔ مسلمانوں کے جوش و جذبے اور حوصلے میں اضافہ ہوا، وہ معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط ہوئے اور انہیں آئندہ جنگوں میں فتح نصیب ہوئی۔ یعنی مشرکوں، یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر اکٹھے ہو کر ان کے ملنے سے ایک مضبوط معاشرہ وجود میں آ گیا، اور پھر یہ ایسی قوت بنے تینوں مل کر کہ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں
ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو بچوں ہمارا اور سبق نمبر 9 میثاق مدینہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گی سبق نمبر 9 کے مشقی سوالات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔